إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے تھے. آج کی حدیث بھی اسی پر ہے جو ہم نے یاد کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اہل بیت سے محبت ہو، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو. اور اہل بیت بھی وہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی طہارت و پاکیزگی کا اس طرح اعلان کیا: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ کو تو بس یہی منظور ہے تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک و صاف کر دے کہ جیسا پاک و صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. وہ اہل بیت جن کی فضیلت کعبے کے دروازے کو تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی: دیکھو میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو شخص اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہوا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس کشتی میں سوار فرما دے جو کہ ہماری فلاح اور بقا کا ذریعہ ہے، اور ہمیں ہلاکت سے محفوظ فرمائے، اور اہل بیت کے ہمارے دلوں میں صحیح عقیدت و احترام اہل بیت کا ہمارے دلوں میں صحیح عقیدت و احترام نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان کا دیدار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احب اللہ لما یغذوکم من نعمه وأحبوني بحب الله عز وجل وأحبوا أهل بيتي لحبي. أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب بالله عز وجل وأحبوا أهل بيتي لحبي.